السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بے پناہ پیار کی قسط نمبر 15۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج ایپیسوڈ تھوڑی چھوٹی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے گھر میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں جس وجہ سے میں زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکی، اس لیے۔ لیکن آگے انشاءاللہ لمبی ایپیسوڈ آئے گی کل۔ چلیے شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے۔ وہ سب شہر کے سب سے بڑے مال میں آئے تھے۔ آخر کو شاہوں کے گھر کی شادی تھی تو ہر چیز شہنشاہی ہونی چاہیے نا۔ رامین کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ اس کو ساتھ ہی لے کر آئے تھے، لیکن وہ تو جیسے وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ اس وقت وہ سب جویلری شاپ میں تھے اور تینوں دلہنوں کے لیے جویلری خرید رہے تھے۔ زنیرہ اپنی جویلری خود ہی خرید رہی تھی اور ساتھ ساتھ خدیجہ بیگم اپنی ماما سے مشورہ بھی کر رہی تھی، جبکہ زمل تو سب کی شکلیں دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کے لیے یہ کام عیسیٰ کر رہا تھا۔ یہ عیسیٰ کی اپنی ڈیمانڈ تھی کہ زمل کے لیے جویلری وہ پسند کرے گا، اسی لیے وہ خود سے ہی یہ کام سر انجام دے رہا تھا۔ مزہ آتا ہے یار جب دلہا آپ کے لیے خود اپنی دلہن کے لیے جویلری سلیکٹ کرے۔ خیر، باقی خواتین بھی کہاں پیچھے رہ سکتی تھیں، وہ بھی اپنے لیے زیورات کی خریداری شروع کر چکی تھیں۔ رامین بہت سہمی ہوئی تھی اور ایک جگہ پہ بیٹھی کسی سے بات تک نہیں کر رہی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا، ایک عام انسان کا اس پہ یقیناً یہی رد عمل ہوتا۔ سمیرہ بیگم نے عیسیٰ کو اپنے پاس بلایا۔ جی ماما بتائیں کیا بات ہے؟ عیسیٰ، ہم یہاں آ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے ہیں۔ تم ایسا کرو، انس کو فون کر کے پوچھو کہ زویا کی طبیعت کیسی ہے۔ مجھے بچی کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں کرتا ہوں فون۔ سمیرہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ عیسیٰ تو جانتا تھا کہ زویا اچانک بیمار کیوں ہو گئی ہے، آخر وہ اس کی بچپن کی محبت کا گواہ تھا۔ عیسیٰ نے کال ملائی۔ وہ سب سے الگ ایک کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی جب کسی نے اس کا ہاتھ دبوچا اور اسے گھسیٹنے کے انداز میں اپنے ساتھ لے گیا۔ دکان میں ایک الگ کمرہ بنا تھا، شاید اسٹور روم تھا۔ رامین کو گھسیٹ کر لاتے اس آدمی نے دھکا دیا تو اس کا سر پیچھے کی طرف سے دیوار پر لگا، جس سے اسے چکر آنے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا منہ دبوچ لیا۔ تجھے کہا تھا نا، ہمارا کہا نہ مانا تو جان سے جائے گی۔ لگتا ہے تجھے یہ دھمکی لگتی ہے۔ اپنی بہن کا حال یاد نہیں یا اتنی جلدی بھول گئی ہے؟ لگتا ہے تجھے دوبارہ یاد دلانا پڑے گا تیری اوقات، وہ غراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رامین ڈر سے کانپنے لگ گئی۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ جو کہا ہے وہ کام کر، زیادہ بک بک نہ کر، کہتے وہ بے رحمی سے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کرنے لگا۔ وہ وہیں زمین پر ڈھہ سی گئی۔ اس کو وہیں چھوڑتا وہ آدمی وہاں سے نکل گیا۔ وہ اسے بازوں میں اٹھائے اپنی گاڑی کی طرف آیا، ایک ہاتھ کی مدد سے دروازہ کھول کر اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور سیٹ کی پشت کو پیچھے کی طرف کھول دیا تاکہ وہ گر نہ جائے، کیونکہ اسے اپنا ہی ہوش نہیں تھا۔ دروازہ بند کرتا جلدی سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی شاہ ولا سے باہر نکال گیا۔ زوئی میری جان، پلیز آنکھیں کھولو۔ دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی بھی تمہیں اگنور نہیں کروں گا، تمہاری ہر بات سنوں گا، مانوں گا۔ بس ابھی آنکھیں کھول دو نا زویا، پلیز اوپن یور آئیز۔ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے دوسرا ہاتھ زویا کے گال پہ رکھتا، کبھی اس کی طرف تو کبھی سامنے سڑک کو دیکھتا بول رہا تھا۔ وہ ابھی اس سے اور ناراضگی ظاہر کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا، مگر اس کی حالت دیکھتے وہ خود کو کوس رہا تھا، بے قابو ہو رہا تھا۔ گاڑی ہسپتال کے باہر رکی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا اور اسے اٹھائے ہسپتال کے اندر کی طرف بھاگنے کے انداز میں چلتا ہوا آیا۔ ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا، اسے پانی کی پٹیاں کیں، کیونکہ اسے بہت تیز بخار تھا جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسی دوران عیسیٰ کا فون آیا، لیکن ان کو پریشان نہ کرنے کے لیے اس نے کہہ دیا کہ زویا اب ٹھیک ہے۔ 2 گھنٹے بعد جا کے اس کا بخار اترا تھا۔ اس وقت وہ ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھے تھے۔ دیکھیں، اتنا تیز بخار انسان کے جسم پہ برا اثر بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا کرم تھا اور ان کی خوش نصیبی جس وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپ کو ان کا دھیان رکھنا ہے اور انہیں ہر طرح کی ٹینشن سے بھی دور رکھنا ہے۔ ابھی ویکنس کی وجہ سے کچھ دیر انہیں تھکاوٹ رہے گی، لیکن ٹھیک ہو جائیں گی۔
اگر مکمل ریسٹ کریں گی تو انہیں یہ دوائی دیتے رہیے گا۔ پرسکرپشن انس کو تھمایا، لیکن دوائی سے زیادہ خوراک کی ضرورت ہے، انہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کیجیے گا، یہ بہت کمزور ہیں۔ وہ اتنی کمزور نہیں تھی جتنی اب لگ رہی تھی، شاید من پسند شخص سے دوری اور اس کی بے رخی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی لگاتار 10-15 منٹ ہدایات سننے کے بعد اب وہ لوگ ہسپتال سے نکلے تھے۔ زویا نے تو جیسے ہونٹ سی رکھے تھے، کچھ بول ہی نہیں رہی تھی، بس نظریں اپنے ہاتھوں پہ ٹکائے بیٹھی تھی، جبکہ انس بھی بالکل چپ تھا۔ گاڑی رکی تو زویا نے نظریں اٹھانے کی زحمت کر ہی لی، لیکن سامنے کا منظر دیکھا تو نہ سمجھی سے انس کی طرف دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، آج گاڑی میں ہی بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ جی، میرا مطلب ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہمیں تو گھر جانا تھا۔ ہاں تو یہ بھی ہمارا ہی گھر ہے۔ یہ گھر نہیں ہے، یہ فارم ہاؤس ہے۔ یار وہ بھی گھر ہی ہوتا ہے، اور یہ ہمارا اپنا ہی فارم ہاؤس ہے، کسی اور کا تھوڑی ہے جو تم اندر نہیں آ سکتی۔ چلو آؤ۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، گھر لے کر چلیں پلیز۔ تھوڑی دیر کے لیے اندر چلتے ہیں پھر گھر چلیں گے، پکا، صرف تھوڑی دیر میرے لیے پلیز، بس کچھ وقت۔ وہ اس سے ریکویسٹ کر رہا تھا اور یہاں زویا پگھل جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن بس تھوڑی دیر۔ اس نے مسکرا کر سر کو اسبات میں جنبش دی۔ اس کے اتنے پیار سے بات کرنے سے وہ آدھے سے زیادہ ریلیکس ہو چکی تھی، لیکن اس نے یہ سوچنے کی زحمت ہی نہ کی کہ وہ اسے اندر لے جانے کے لیے اتنا بضد کیوں ہو رہا ہے۔ خیر، آج کی ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے انتظار کریں۔ ہاں، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں روزانہ کہتی ہوں کہ دوں گی لیکن نہیں دیتی ہوں، تو اس کے ریزن یہ ہے کہ اصل میں میرے گھر میں کام ہو رہا ہے، پینٹ وغیرہ سارا، اس وجہ سے جو ہے میں زیادہ وقت نہیں دے پائی، لیکن اب سارا کام ہو چکا ہے اور اب میری طبیعت بھی ٹھیک ہوگی، اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اور اس لیے اب میں ایپیسوڈ دوں گی انشاءاللہ۔ آج چھوٹی دی ہے کیونکہ آج کام مکمل ہو رہا ہے، کل سے انشاءاللہ لمبی دوں گی، اور آگے رومانس بھی تھوڑا ایڈ ہوگا اور سسپینس بھی آنے والا ہے، تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک بات کہنی تھی کہ آج میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ میں تھوڑا چینجنگ کی ہے، تھوڑا نئے طریقے سے کی ہے، تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا، طریقہ یہ والا صحیح ہے یا پھر پہلے والا صحیح تھا، تاکہ میں اس حساب سے ایڈجسٹ کروں، کیونکہ پڑھنا تو آپ لوگوں نے ہے اس لیے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔